نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا موضوع ہے۔ یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام نے ان کا نام خضر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن حدیثہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو عجیب سا پیش کیا ہے، جیسے ایک کچھ نہ جاننے والا اور اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل پیش کیا ہے۔ جیل کو اوپر سے جو قصہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے، جو ذکر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا بیان کیا ہے، وہ بھی غلط بیان کیا ہے، میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثلا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی نا، تو پہلا واقعہ کشتی کا جو آیا واقعہ، اس کے بعد دوسرا واقعہ وہ ہے بچے کے قتل کرنے کا، دوسرا واقعہ بچے کے قتل کرنے کا، مار دینے کا۔ اس نے اسی کو جو اوپر قرآن کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس واقعے کو تیسرا واقعہ آگے بیان کیا کہ بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرا واقعہ کیا بیان کر رہا ہے؟ دللے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ جو اوپر سے دیکھ کر، میں یہی تو کہتا ہوں، جس کو اوپر سے دیکھ کر بات ترتیب وار نہیں کرنی آتی، وہ کتنا بڑا عالم فاضل ہوگا۔ اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے علم کو اتنا جھیکا دکھایا کہ خضر علیہ السلام کے سامنے اس کی کچھ بانی نہ پائی، جبکہ خضر علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کی شان بیان کرنی تھی کہ میرے اولیاء جو ہیں میں انہیں بھی اپنی عطا سے عطا فرماتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا علم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، قرآن پاک میں بیان کیا ہے، کہ اس کا کوئی انتہا نہیں۔
اور آپ کے موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز، معجزے، ید بیضا اس کا ایک علیحدہ ذکر ہے۔ عصا آپ کے قرآن پاک میں آپ کے معجزہ عصا یعنی ڈنڈے کا، سوٹے کا معجزہ وہ ایک علیحدہ ذکر ہے۔ اور اس نے بنی اسرائیل کی جو روایات ہے اس سے پتہ نہیں جھوٹی ہے یا سچی ہے، میں نے وہ نہیں پڑھی، اس لیے میں اسے جھوٹی سچی کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ ایسی روایات جس کا نہ منہ ہو نہ سر ہو، وہ ایسے جھوٹے نبی، جاہل، اجڑ وہ بیان کرتے ہیں، اور جو اوپر لکھا قرآن پاک کے وہ صحیح نہیں بیان کیا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اظہار خیال کیا کہ یا اللہ، میں کسی تیرے نیک بندے سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میں پہلے ذکر کر جو بنی اسرائیل کی روایات ہے، وہ شاید کوئی ہو ایسی جو احمد حدیثہ نے بیان کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی کسی حدیث سے یا کسی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ جو تھے اس وقت کے کہنے لگے کہ میرے سے کوئی بڑا عالم نہیں، اور 4 آدمی کہیں سے چل کر آئے بڑی دور سے، تو انہوں نے کہا چلو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ بڑی دور سے چل کے آئے موسیٰ کلیم اللہ، ایام حدیثہ کی روایت، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے تو انہوں نے کوئی سوالات کیے جن کا موسیٰ علیہ سوالات کا کون سے سوال کیے، کون سی گفتگو ہوئی، یہ کوئی ذکر نہیں۔ احمد حدیثہ نے بھی ڈاما ڈول ایسے کر دیا ہے۔ یہ تو ثبوت دیتا نا کہ یہ سوالات تھے، اور ان سوالات کا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ تو ہوتی نا بات کہ اس کو بندہ کنگھالتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے کہ کون سا جھوٹ ہے، یعنی اس جھوٹ کو گول مول کر دیا۔ وہ سوالات کا ذکر نہیں کہ انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کون سے سوالات کیے، پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ان کے سوالات کا کوئی جواب نہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ جنگل میں ایک آدمی رہتا ہے، اس کا علم تو تیرے سے زیادہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں، وہ جنگل میں۔ لیکن یہاں اللہ نے اور کچھ بیان کیا ہے، جو پہلی آیات مقدسات بھی جنہوں نے 3 آیات مقدسات کی ہیں تلاوت، انہی کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صرف سادہ ترجمہ کریں گے تاکہ جلدی سے آپ کو واقعہ اور اس کی اصلیت جو ہے نا وہ آپ پر جلدی ظاہر ہو جائے۔ اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ پہلے انبیاء کا ذکر، پہلے قوموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی ان باتوں سے تنبیہ فرمائی کہ تم ایسے نہ کرنا، جس طرح وہ انبیاء کی نافرمانی کرتے تھے تم نہ کرنا، ہمیں ہی کہا ہے۔ یہ بار بار ذکر کرتا ہے، ان مسئلوں سے ہمارا ذکر ہے، ان مسئلوں سے ہمارا ذکر ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہی نہیں، تمہارا تو ذکر ہی نہیں۔ جو مسلمان ہوگا اسی کا ذکر ہے نا، جس کے پاس قرآن آیا اور اس نے اپنا قرآن، اپنی امت کا نام مسلمان رکھایا اللہ سے، اللہ نے رکھا سماکم المسلمین۔ رب فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور جس نے مسلمان ہمیں بنوایا قرآن اس کا، تو بات بھی مسلمانوں کے لیے، اور موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر بھی مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے نہیں، عیسائیوں کے لیے نہیں، احمد عیسیٰ کے لیے نہیں، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے نہیں۔ ہاں، یہ جھوٹ بول کر
اپنی طرف منسوب کرا ہے، یہ تمہارا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے، احمد عیسیٰ کا اس میں ذکر ہے، کوئی ذکر نہیں۔ جو اس کو قرآن کے تابع ہوگا، نبی علیہ السلام کو مانتا ہوگا، اسی کا ذکر اس میں ہوگا، احمد عیسیٰ کا ذکر نہیں، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کا منکر ہے۔ بلکہ بعد میں جب بات نہ بنتی نظر آئی تو ایک لفظ نیا بنا دیا محمد کے فلٹر سے، جب بات بنتی نہ نظر آئی تو پھر ایک نیا لفظ بنایا، کیونکہ ہے تو لین مردود علم نہیں ہے، لیکن باتیں بنانی آتی ہیں۔ اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہ اور لفظ بنایا محمد کے فلٹر سے، جس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، یعنی پیور خالص حرام زادہ، اپنے باپ کا نہیں، خالص حرام زادہ محمد کے فلٹر سے، محمد کے فلٹر سے آیا۔ اب جو محمد کے فلٹر سے آیا ہے وہ محمد کے علم کو تو مانتا نہیں، محمد عربی کے علم کو، پر یہ دیکھ کس پتہ نہیں کس محمد کے فلٹر سے، وہ فلٹر تو اللہ نے بند کر دیا نا، خاتم النبیین، روحانیت کا فلٹر، نبوت کا اللہ نے بند کر دیا۔ کوئی کسی نبی کے فلٹر سے آگے نبی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور آقا علیہ السلام کے بعد وہ چناؤ بھی اللہ نے ختم فرما دیا۔ اب کوئی نبی نہیں، جو آئے گا مردود، لعنتی، جھوٹا اور حرام زادہ ہوگا، ان میں احمد عیسیٰ بھی شامل ہے۔ چلو یہ باتیں میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، آج ہم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پورا ایمانداری سے جو قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن نے، صرف قرآن نے، باقی روایات نہیں، نہ بنی اسرائیل کی روایت، نہ ادھر ادھر کی باتیں، ہم سیدھا جو اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر اور اپنے پیارے بندے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ارشاد فرمایا وہی کریں گے۔ اب آپ کو جب خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ میں تیرے نیک بندے سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بندے، فلاں طرف سفر کر، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرا بندہ مل جائے گا۔ مجمع البحرین، دو دریا، جنگل نہیں، مجمع البحرین، مجمع البرین نہیں فرمایا، برین کا معنی دو جنگل۔ احمد عیسیٰ یہاں بالکل جھوٹ بولا احمد عیسیٰ نے، مجمع البحرین، قرآن پاک اٹھا کے لکھو، جہاں دو دریا ملتے ہیں، دو سمندر ملتے ہیں۔ بحر کا معنی دریا بھی آتا ہے، سمندر بھی آتا ہے۔ مجمع البحرین، دو دریا ملتے ہیں، وہاں میرا بندہ تمہیں ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، ہم سیدھا سادہ ترجمہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کہا کہ جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کو میں نہ پالوں میں سکون سے نہیں رہوں گا، اب چلتے ہیں۔ امضی حقبا، یہاں تک کہ میں چلتا رہوں گا، امضی میں چلتا رہوں گا، حقبا اتنا تک، اس راستے کی طرف میں چلتا رہوں گا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، جب بالغا پہنچ گئے، بالغا دونوں پہنچ گئے، یعنی آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی تھا جس کو یوشع بن نون لکھا گیا ہے کہ یوشع بن نون، جو بعد میں اللہ کے نبی بھی ہوئے، اللہ کے نبی تھے یہ بھی، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بنے ہوئے، صحابی ہیں۔ انہوں نے حضرت یوشع بن نون کو بھی ساتھ لیا اور ایک مچھلی بھی لی
کھانے پینے کے لیے. فلما بالغا جب وہ پہنچے مجمع بینہما نسیا حوتہما، پس جب وہ دونوں پہنچے اس جگہ جہاں دونوں دریا ملتے تھے، نسیا حوتہما، دونوں ناسیا دونوں بھول گئے، حوتہما اپنی مچھلی کو. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پس بنایا اس مچھلی نے راستہ فی البحر سربا. احمد عیسیٰ نے یہاں جھوٹ بولا ہے، جنگل نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو کوئی سمجھتا ہے اور قرآن کے مطلب کو بدلتے بڑے ہیں. میں اس لیے احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کو کہتا ہوں کہ ذرا تم بھی تھوڑا سا مطالعہ کر لو، پڑھ لو. وہ تو حرام زادہ بنا ہوا ہے، تم تو نہ بنو. اب دیکھیں، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پس اس مچھلی نے بنایا راستہ دریا میں، سمندر میں، سربا سرنگ کی طرح وہ جاتی گئی، جدھر جاتی گئی پانی میں سرنگ بنتی گئی. اب احمد عیسیٰ کتنا جو جھوٹ اور کتنا بلنڈر بولا ہے کہ جنگل میں ملتا ہے، اور پھر وہ پوری تصویر ہی بنا دی کہ پھٹی ہوئی پینٹ والا وہ چل رہا ہے جناب، وہ کیا ریت بھی اڑا رہا ہے، پھر جنگل میں داخل ہو گیا، پھر جناب پھل دکھا دیے. اب یہاں پھل کا ذکر ہی نہیں، پانی کا ذکر ہے. جو جھوٹ بولے وہ کون ہے؟ لعنتی. جو جھوٹ بولے وہ کون ہے؟ لعنتی. جو جھوٹ بولے وہ کون ہے؟ لعنتی. تو لعنت اللہ علی الکاذبین. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. اس حرام زادے کو کیا ہے بھئی، یہ لفظ آتے ہیں بلا؟ نہیں، جھوٹ بولا اس نے. سربا فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، پس جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے، جاوزا آگے نکل گئے، قال کیا دیکھا جس جگہ ہم نے بیٹھے تھے یا جہاں ہم رکے تھے، اب ہم جب راستہ لیا آگے تو میں مچھلی، آپ کے ساتھی نے کہا میں مچھلی بھول گیا. اگلی بات حدیث میں بھی ہے کہ انہوں نے سفر آگے کرنا شروع کر دیا. اگلا روایت ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی تو آپ نے پوچھا بھی کھانا ہے؟ تو آپ کے ساتھی نے کہا اوہ جہاں ہم بیٹھے تھے نا تو وہاں مچھلی، میں تو بھول گیا کہ مچھلی تو زندہ ہو کر پانی میں داخل ہوئی تھی اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ پانی میں غائب ہو گئی. لیکن ایک چیز میں نے عجیب دیکھی ہے. موسیٰ کلیم نے فرمایا کون سی؟ کہا وہ راستہ بن رہا تھا. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو ہماری جگہ تھی، اسی جگہ تو ہم نے رکنا تھا، وہی تو اس نیک بندے کا ٹھکانہ ہے. فقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تو جہاں ہم تھک کے بیٹھ گئے تھے سفر کے دوران، وہ جگہ ہماری، اسی جگہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی.
قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے پھر تو نے کیا دیکھا؟ آپ کے ساتھی یوشع بن نون نے کہا، اس نے یعنی موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں وہیں بھول گیا، یعنی مچھلی کو بھول گیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے الا الشیطان ان اذکر، شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ آپ سے میں اس کا ذکر کرتا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، بڑی ایک عجیب سی بات ہوئی کہ اس نے دریا میں راستہ بنا دیا، جنگل میں نہیں، جنگل میں نہیں۔ احمد عیسیٰ نے بالکل جھوٹ بولا ہے، بالکل حرام زدگی کی ہے، قرآن کے مفہوم اور معنی کو بدلنا چاہے تو ہم تو ترجمہ نہیں نہ بدلتے، ہم تو ترجمہ کرتے ہیں نا، ہم تو ترجمہ نہیں نہ بدلتے، جو بدلنے والا وہی حرام زادہ الو کا پٹھا ہے، گدھے کا بچہ بھی ہے، خنزیر کا بچہ بھی ہے جو قرآن کو بدلتا ہے۔ فی البحر عجبا، فی البحر عجبا۔ اب احمد عیسیٰ کے ساتھ بات کرنے والے ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہنے والے، اب ٹھیک کہے کہ احمد عیسیٰ نے جھوٹ بولا، بلنڈر کیا ہے، یا اس نے سچ کہا ہے؟ بڑا تمہارا عقیدہ ہے، اس لیے میں قرآن سے اسے غلط کر دیتا ہوں۔ جنگل میں نہیں، فی البحر عجبا، بڑا عجیب اور عجوبہ، عجوب وہ چیز جو ذہن میں نہ آئے۔ میری بات سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ مچھلی نے ایک عجیب کا کام کیا کہ مچھلی کی وجہ سے اس سمندر کے اندر سرنگ بن گئی، سرنگ سارابا، سبیلہ فی البحر عجبا، راستہ بنا دیا اس نے سمندر میں، باہر دریا کو بھی کہتے ہیں، دریا میں جہاں دو دریا ملتے ہیں، جب مچھلی زندہ ہو کر وہاں دریا میں داخل ہوئی تو عجیب معاملہ ہوا۔ وہ معاملہ یہ ہوا کہ جہاں جہاں مچھلی جا رہی تھی پانی بھی ادھر ادھر سے اوپر نیچے سے گزر رہا تھا، لیکن وہاں سرنگ بن گئی تھی۔ سرنگ جانتے ہیں نا، فی البحر سرابا۔ احمد عیسیٰ نے یہاں بالکل جھوٹ بولا ہے، فی البر نہیں کہا، بحری کہا ہے، اور جو جھوٹ بولے وہ نبی تو کیا ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے داڑھی مون، فاسق و فاجر ایسے جھوٹ بولتے ہیں، یہ داڑھی مون نبی جتنے ہی ہیں، یہ پکی بات ہے۔ لوز کریکٹر ولی بھی نہیں ہو سکتا، نبی تو ہونا ہی نہیں نا، اس کی تو بات ہی ختم ہے، نبی تو ہونا ہی نہیں، وہی بند ہو گئی، اور ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ لوز کریکٹر آدمی کبھی ولی بھی نہیں ہو سکتا، اور ولیوں کے پاس علم پہ تو ٹھاٹھے مارتا ہے نا، اس سے تو زیادہ علم والے کئی پھرتے ہیں۔ میں خود کہہ رہا ہوں، میں اس سے زیادہ علم والا ہوں، اس سے زیادہ علم والا ہوں، مجھ سے تو بڑے اعلیٰ ماشاء اللہ علماء کرام پہ ہیں جو میری بھی غلطیاں نکال دیتے ہیں، لیکن اس کو چبڑ کو پتہ نہیں ہے، اس چبڑ کو، حرام زادے کو، الو کے پٹھ کو، گدھے کے بچے کو، خنزیر کے بچے کو، اس کو نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ قرآن پاک کو بدلتا ہے، یہ قرآن پاک کو۔ اب قرآن پاک اگر آپ لوگ اوپر سے دیکھ کے دوبارہ یہ ترجمہ یا دوبارہ یہ تشریح نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ بھی اسی کیٹاگری میں ہیں جس میں احمد عیسیٰ کو گنتا ہوں۔
وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، عجیب بات ہوئی کہ دریا میں، سمندر میں وہ راستہ بناتی چلی جا رہی ہے. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. کہا موسیٰ علیہ السلام نے، او اللہ کے بندے، وہی تو ہماری جگہ تھی جہاں ہم تھک ہار کے بیٹھے تھے نا. اب احمد عیسیٰ نے یہاں کیا کیا ہے، دوبارہ اس کا سنو. کہا جہاں وہ آگے چلتے گئے نا، پھر تھک ہار گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ روٹی کہاں ہے، کھانا کہاں ہے. لیکن یہاں ذکر جو ہے وہ پہلے تھک ہار کے جہاں بیٹھے تھے وہیں کا ذکر ہے. چلو بہرحال یہ آپ سب سے اپیل ہے کہ اللہ کے قرآن کو پوری طرح دیکھو، کنکھالو. جو جھوٹ بولتا ہے اس پہ لعنت بھیجو، اس پہ خدا کی لعنت بھیجو. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهم قصصا. تو پس کہا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے. علی آثارہما قصصا، اور اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے پھر واپس لوٹے. علی آثارہا قصصا، قصصا انہی آثار پہ، آثارہا انہی نشان پہ واپس لوٹے. قصصا واپس لوٹے، قصے بیان جو بیان ہوئے نا، اسی قصے اسی جگہ سے پھر واپس آئے جہاں سے وہ جس جگہ یہ قصہ واقعہ پیش ہوا تھا، واپس اس جگہ لوٹے. قصے سے آدمی صاحب کو بڑی تکلیف ہے. یہ اساطیر الاول تو ہوئی نا، اساطیر الاول ہوئی نا، قصے کہانیاں تو نہیں نا، قصے کہانیاں بھی اللہ بیان فرما رہا ہے. احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اس قرآن میں سونے سونے خوبصورت قصے بھی ہیں، اور ان میں ایک یوسف علیہ السلام کا سونا خوبصورت قصہ ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا قصہ بھی بڑا خوبصورت ہے. اللہ نے اس قصے کو بیان کیا. فوجد عبدا من عبادنا، پس انہوں نے، فوجدا پس دونوں نے، اسے تو پتہ نہیں یہ وجدا تثنیہ مذکر غیب فعل ماضی معروف، آگے زبر آ گئی نا تو یہ رکاوٹ ہو گئی، آگے الف بھی آ گیا تو یہ رکاوٹ ہو گئی. ویسے ایسی غیر گرامر پہ بھی خدا کی لعنت. فا کا معنی پس، واجدہ تثنیہ مذکر غیب کا صیغہ ہے فعل ماضی کا. فواجدا پس پایا ان دونوں نے، فواجدا پس پایا ان دونوں نے، عبدن اس بندے کو جس کی تلاش میں وہ نکلے تھے، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، ہمارے بندوں میں سے ایک نیک صالح بندہ ہمارے بندوں میں سے تھا، اس بندے کو انہوں نے پا لیا. آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی رحمت سے علم عطا فرمایا تھا. آتینا رحمتا من عندنا، اپنے پاس سے اپنی رحمت سے علم عطا فرمایا تھا. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے پوشیدہ علم عطا فرمایا. من لدنا علما، پوشیدہ علم عطا فرمایا. ظاہراً بھی دیا، باطناً بھی دیا. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس بھی ظاہراً بھی تھا، باطن بھی تھا. ظاہراً بھی تھا، باطن بھی تھا، لیکن ان کو صرف باطن کا عطا فرمایا. موسیٰ کلیم اللہ کا پھر علم ان سے زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی شان بیان نہیں کرنی ہے کہ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، غلام نہیں، یا غلام لکھا غلام اللہ،
اس کو یہ نہیں پتا کہ غلام اور عبد میں کیا فرق ہے. غلام پیور لغوی معنی بیٹا ہے. جس طرح تھوڑا سا آگے چلے جائیں نا سورۃ مریم میں، تو حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل امین جب تشریف لائے نا، تو انہوں نے بشری لباس میں ایک بندے کو آتے دیکھا، تو حضرت مریم نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ، رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قال انما انا رسول ربک، اے مریم گھبرا نہ، میں تیرے رسول کا پیغمبر ہوں. میں تیرے رب کا، تیرے رسول منہ سے نکل گیا، تیرے رب کا پیغمبر ہوں، رسول بن کر آیا ہوں تیری طرف. لیاہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تجھے پاک صاف بیٹا دوں. غلام کا معنی بیٹا، عبد کا معنی، تین عبد کے معنی ہیں. عبد کا معنی بندہ، عبد کا معنی بندہ، عبد کا معنی غلام، عبد کا معنی فرشتہ. اور تینوں قرآن پاک میں اور اپنا حدیث پاک میں بیان ہوئے. یہاں غلام پیور بیٹے کے معنی میں ہے غلام، تو یہ اللہ کا غلام، ایک اللہ کا غلام. غلام بننے کا بڑا شوق ہے. غلام لفظ ہی شرک کا ہے. اللہ کا کوئی